اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ آصف صاحب کراچی سے۔ یہ جم ایک ایکسرسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی، اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے، گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم، میں نے گاؤں دیہاتوں میں گھر دیکھے ہیں پورے فٹ بال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں، اس میں آدمی تھک جاتا ہے، واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے، اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں۔ تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے، اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے، اور یہ ساتھ والا دروازے میں آپ مہمان خانے میں چلے گئے۔ تو اتنے چھوٹے گھر، اس میں کوئی پھر سارے کام مشینیں کر رہی ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ چٹنی بناتی تھیں تو یعنی پہلے زمانے میں جو چٹنی بناتا تھا نا وہ خود چٹنی بن جاتا تھا، اتنا پسینہ نکلتا تھا اس کا، پتھر سے کوٹا جا رہا ہے اور سل سے پیسا جا رہا ہے، عورتیں محنت کیا کرتی تھیں۔ آج سارے کام مشینیں کر رہی ہیں، اب تو آٹا گوندنے والی مشین بھی آ گئی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں آٹا گوندنے والی مشین میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کم از کم بٹن تو دبانا پڑتا ہے نا۔ اب تو روٹیاں بھی باہر سے آتی ہیں اکثر گھروں میں، برگر اور پیزے آ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا نخواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گی۔ تو اس لیے اس کی تو ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسرسائز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے ہی اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے۔ ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائزز الگ ہوتی ہیں، خواتین کی الگ ہوتی ہیں، ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہی بتائیں گے۔ تو اس لیے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نہ صرف خواتین کا جم کرنا جائز ہے بلکہ وقت کی ایک ضرورت ہے، الا یہ کہ کوئی محنتی خاتون گاؤں دیہاتوں کی ہوتی ہے، کنویں سے پانی بھرنا، کھیتوں کو سیراب کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہیں، تو مرد ہوں یا خواتین، مردوں کا بھی ایسے ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں، وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے، گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بیہودہ ڈریس میں آ رہی ہیں، تو نوعمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو، شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کا ایک اصول ہے نا، میں نے ایک دفعہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کیا تھا اس پر کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی، کیونکہ ماحول ہر طرف کفر کا ماحول تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی۔ کیوں کافر تھی؟ اس لیے کہ ماحول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا ماحول تھا، وہ ایمان اور توحید کا ماحول نہیں تھا۔ تو ماحول کا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو جم آج کل عمومی طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، جم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں، پھر بہت ہی بیہودہ لباس میں بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جم کی اہمیت کے تو ہم قائل ہیں، لیکن خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ باپردہ خاتون جب جم جائیں تو خواتین کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں، وہ کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے، اس کے بھی باپردہ خاتون کی اس طرح باڈی کا ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے، یہ اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ تو ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے اور پارک میں جو ہے نا ٹہلنے کا انتظام کر لیا جائے، اس حد تک رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر زیادہ، یعنی پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجے میں لینا ہے۔ کیا خواتین کے لیے یوگا جائز ہے؟ کیا اسلام میں یوگا کرنا جائز ہے؟ کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں؟ زوجہ عبدالحق گجرات سے۔ جی بالکل جائز ہے۔ اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی پیدا کرنا۔ باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہندوؤں سے مشابہت ہے۔ تو دیکھیں مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو۔ اگر کسی قوم کا کوئی ایسا کلچر ہے، ہاں، یا مذہبی رسوم ہو یا کوئی ایسی رسم ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض اس قوم کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے،
لیکن اگر کسی قوم میں کوئی ایسا کلچر ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کو تو فالو کرنے کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے چاہے اس کو لے لینا چاہیے. تو اگر یہ اس ایکسرسائز میں باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے, جیسے کہ ہوتا ہے, ماہرین یہ کہتے ہیں, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواتین بھی کر سکتی ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن خواتین کو یہ ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں. اور شادی شدہ خواتین کے لیے تو اس کے لیے بھی ترغیب ہوگی اس زمانے میں کہ جو پردے دار گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ تو فٹنس کا خیال نہیں کرتی, کھائی جا رہی ہیں پیزے برگر, اور آپ کو پتہ ہے پھر بالکل ایک دھماکے کے ساتھ ہلاک ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو خواتین بھی دنیا سے گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے, جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. پھر وہ مردوں کی توجہ جو ہے نا, جب وہ دیکھتے ہیں گھر میں اپنی بیگم کی یہ حالت دیکھتے ہیں, کوئی فٹنس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور وہ پھر فنکاروں اداکاروں پہ مرتے ہیں. تو اس لیے عورت کی, شادی شدہ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے. تو اس زینت میں یہ بھی ہے کہ فزیکل فٹنس کا بھی خیال کرے. تو اگر پردے کی پابندی کے ساتھ یہ چیز کر سکتی ہے تو کریں, لیکن اگر پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے, کیونکہ پردے کا حکم پہلے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا, خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں, تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا خواتین شرارت کرتی ہیں, وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں. تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے, جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو. ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں باپردہ خواتین کے کہ کسی نے تصویر لے لی, اپنے شوہر کو دکھا رہی ہیں یا انٹرنیٹ پہ ڈال دی. تو اس کا بہت خیال ہونا چاہیے. اس لیے بہتر یہی ہے, باپردہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں کسی ٹیچر کو بلائیں, کسی ٹرینر کو بلائیں. اگر یوگا سیکھنا ہے تو گھر کے اندر سیکھیں, یہ ان کے لیے اس زمانے میں زیادہ بہتر ہے. یوگا کا حکم. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی یوگا کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ہسٹری ہندوازم سے ملتی ہے. دیکھیں, کسی بھی مذہب کی مذہبی شعار کو فالو کرنا, مذہبی رسومات کو فالو کرنا یہ ناجائز ہے. لیکن کسی مذہب میں کوئی ایسا کام ہو جو صحت کے لیے فائدہ مند ہو تو ہم اس کو صحت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یوگا جو ہے, یہ جو ماہرین کہتے ہیں, جو یوگا کے ماہرین ہیں, کہ اس سے آپ کی باڈی کی جو فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے, یہ برقرار رہتی ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو اس لیے ہم جو یوگا, اگر ہم میں سے کوئی شخص یوگا کرتا ہے, کوئی مرد یا عورت, تو اس کا مقصد ہندو کی کسی رسم کو فالو کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد میڈیکلی فزیکلی خود کو فٹ رکھنا ہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں.